نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم پارہ 28 سورہ حشر رکوع 2 آیات نمبر 11 تا 14۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 11 میں منافقین کے احوال، حالت و کیفیت کا تذکرہ ہے کہ بنو نذیر نے جب غداری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ناکام منصوبہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے بر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا، اور اس کے نتیجے میں بنو نذیر کے ساتھ صلح کا معاہدہ یکدم ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ بنو نذیر کو حکم دیا کہ وہ 10 دن کے اندر جلاوطن ہو علاقے کو چھوڑ دے۔ بنو نذیر جلاوطنی پر تیار بھی ہو گئے تھے، کیونکہ بنو نذیر اپنا گناہ اس کو معلوم تھا کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، لیکن منافقین نے بنو نذیر کو اعتماد دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جلاوطنی اختیار مت کریں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بنو نذیر پر حملہ کیا، کھجور کے باغات کاٹے اور کچھ درخت بھی جلا دیے، تو یہ منافقین بنو نذیر کی مدد کے لیے نہیں آ سکے۔ منافقت ہے نا، منافق تو ہر کسی کے ساتھ منافقت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان منافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی حالت و کیفیت کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہم فکر، ہم سوچ، ہم خیال لوگوں، اہل کتاب، کفار بنو نذیر کو کہتے تھے اور قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ ہم ہر حال میں تمہارے ساتھ۔ اعتماد دلایا، یقین دلایا، قسم اٹھا کے انہوں نے حوصلہ دیا کہ اگر تمہیں جبرن وطن سے نکالا گیا تو ہم بھی وطن سے نکلیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور یہ بھی کہا کہ ہم تمہارے معاملے میں کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اور یہ بھی کہا ان منافقین نے کہ وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے کسی نے لڑائی کی تو ہم ہی تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، شہادت دی، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق جھوٹ بول رہی ہے۔ منافقت نام ہے کذب کا۔ کہتے تھے لئن اخرجوا لا یخرجن معہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر یہ اہل کتاب نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ اور وَلَئِن قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اگر ان اہل کتاب سے لڑائی ہوئی تو یہ منافقین ان کے مدد بھی نہیں کریں گے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اگر بالفرض والمحال لڑائی میں ان اہل کتاب کے ساتھ شریک ہوئے، ان کے پشت پر ہوئے تو پیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر ان منافقین کے بھاگنے کے بعد ان اہل کتاب کی کوئی مدد نہیں کرے گی، کوئی نصرت نہیں ہوگی، جھوٹ بول رہی ہے۔ اور یہ جو نصرت کے دعوے دار ہے، مدد کے دعوے دار ہے، انہوں نے بنو نذیر سے رائے فرار اختیار کی، بھاگ گئے تھے، اور پھر تو کوئی دوسرا مددگار اور نصرت مدد کرنے والا تھا نہیں، لہذا لا محالہ یہ اہل کتاب جو ہے یہ مغلوب ہو گئے اور مغلوب ہوں گے، مقہور ہوں گے۔ الغرض منافقین کا جو دعویٰ تھا، بلند و بالا دعوے کرتے تھے کہ ہم اپنے بھائیوں پر کوئی
آفت نہیں آنے دیں گے، ہم یہ کریں گے۔ یقیناً یہ منافقین اپنے دعوے کو سچا ثابت نہیں کر سکے، جھوٹ بول رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، اللہ یشہد انہم لکاذبون۔ چنانچہ بنو نذیر جب نکالے گئے تو منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلے۔ جب محاصرہ ہوا، قتال کا احتمال تھا، تو یہ منافقین بنو نذیر کے مدد نہیں کر سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبب بیان کی کہ لا انتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ۔ بیان ہے سبب کا، ساتھ نہ دینے کا، تسلی ہے اہل ایمان کو کہ ان منافقین کے دلوں میں، ان منافقین کے دلوں پر تمہارا خوف سوار ہے، ان کے دلوں میں خوف، ڈر۔ اور اس حوالے سے بنو نذیر کا ساتھ نہیں دیں گے۔ منافقین ڈرتے ہیں، یہ بزدل ہوتے ہیں، منافق ہوتا ہے بزدل۔ دین کی عظمت بلند رہے گا، اللہ کی قدرت ہر حال میں غالب رہے گا، اور غلبہ دین غالب آئے گا۔ لیکن یہ منافقین دین کی عظمت، اللہ کی قدرت کو جانتے نہیں ہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا، یہ یہود ہنود اور یہ منافقین اور یہ مشرکین سارے مل کر پھر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیوار شہر میں، شہر فنا میں، قلعہ کے آڑ لے کر، مطلب کوئی خندق ہے یا کوئی طیاروں سے بمبارمنٹ کرے معصوم بچوں پر، اسپتالوں پر، اسکولوں پر، آمنے سامنے یہ لڑ نہیں سکتے، ہمارا سامنا نہیں کر سکتے مسلمان، اور قیامت تک نہیں کر سکتے۔ خیبر میں، غزوہ خیبر میں اس طرح مقابلہ کرا کہ یہ یہودی محفوظ قلعوں میں محفوظ تھے، یا شہر پناہ کے دیوار کے پیچھے یہ لڑ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دروازے کو توڑا، اکیڑ دیا، لڑ سکتے تھے؟ نہیں لڑ سکتے۔ ان بدبختوں میں آج بھی اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کھل کر مقابلہ کریں۔ ظاہر ہے کہ آیات کریمہ میں یہ اللہ کا کلام ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت جتنی بھی ہے، پورے عالم انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کی کتاب ہے، رہنما کتاب ہے، درس انقلاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ آیات کریمہ میں سب مسلمانوں کو ہمت افزائی ہے، حوصلہ افزائی ہے کہ ان یہودیوں سے اندیشہ مت رکھیں، یہودی تمہارا سامنا نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ تو ہمیں ڈراتے ہیں کہ یہ ایک ہے یہودی، ایک ہے فلاں فلاں فلاں، ان کی دفاعی طاقت اتنی ہے، ان کی انٹیلیجنس طاقت، حماس نے سب کچھ اس کو اڑا دیا۔ یہ ایک نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ۔ ان یہودیوں کے مابین وحدت فکری نہیں ہے۔ دنیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ متفق الخیال ہے، ہم فکر ہے، ہم نظر ہے، لیکن ان کے قلوب غیر متفق ہے۔ اہل حق کے حوالے سے تو یہ دین اسلام کے حوالے سے تو یہودیوں کی عداوت ظاہر ہے کہ سب کے درمیان قدر مشترک ہے، مگر اس کے بعد ان یہودیوں کے مابین شدید اختلافات ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ۔ ان یہودیوں کے مابین بدترین اختلافات ہیں، ان کے قلوب شتّیٰ ہے، منتشر قلوب کے مالک ہے، اور وجہ یہ ہے کہ دین کے حوالے سے یہ عقل سے خالی خولی ہے، یہ ہر ایک کو اپنا ہم خیال غلام سمجھتے ہیں، جبکہ ان بدبختوں کے اغراض، مقاصد، نظریات، اہداف یکسر مختلف ہیں۔ یہ ذہنی طور پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔
اور یہ جو سن 48 میں جو ایک ریاست مارز وجود میں آئی ہے اسرائیل، اس کو عالمی طاقتوں کا شیر آباد حاصل ہے۔ یہ امریکہ کا بغل بچہ ہے۔ یہودیوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ ایک ریاست چلائے۔ ان کے بس میں ہے نہیں، وہ قلوبہم شتیٰ۔ یہ بزدل لوگ ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی غضب ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ اتنے بزدل ہے کہ جو اسکول ہے، کالج ہے، اسپتال ہے، اس پر بمبارمنٹ کرتے ہیں۔ ان کی غیرت کا یہ حال ہے۔ وعلی کل حال، الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا ہے آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کو، نافقوا، جنہوں نے منافقت کی، یقولون، وہ کہتے تھے، لاخوانہم، اپنے ان بھائیوں سے، الذین کفروا، جو کافر تھے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم، کہ اگر تم نکالے گئے، لنخرجن معکم، تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم کہنا نہیں مانیں گے، فیکم، تمہارے بارے میں، احدا ابدا، کسی کا کبھی بھی، کسی کا کبھی بھی۔ وَإِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی، لَنَنصُرَنَّكُمْ، تو ہم تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ گواہی دیتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں، لَإِنْ أُخْرِجُوا، اگر وہ نکالے جائے، لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، وَلَئِنْ قُوتِلُوا، اگر ان سے لڑائی ہوئی، لَا يَنْصُرُونَهُمْ، تو یہ ان کے مدد بھی نہیں کریں گے، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اور اگر ان کے مدد بھی کرے، لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، تو بھاگیں گے پیٹ پھیر کر، ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، البتہ تمہارے خوف زیادہ ہے، فِي صُدُورِهِمْ، ان کے سینوں میں، مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے، قوم لا يفقهون، کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لا يقاتلونکم جمیعا، وہ تم سے نہیں لڑیں گے جمیعا، سب مل کر، الا فی قرى محصنۃ، مگر بستیوں میں، محصنۃ، قلعوں میں بند ہو کر، محصنۃ، قلعوں میں بند ہو کر، محصنۃ، فی قرى محصنۃ، قلعوں میں بند ہو کر، او من وراء جدر، یا پیچھے سے دیواروں کے، بأسهم بینہم، ان کے لڑائی آپس میں، شدید، بہت سخت ہے، تحسبوہم جمیعا، تم خیال کرتے ہو انہیں اکٹھے، وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، فکر وحدت نہیں ہے ان کے مابین۔ ذالک بانہم، یہ اسی لیے کہ قوم لا یعقلون، کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔